آج ایک بار پھر بذریعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی میں ناجائز تجاوزات غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور ایکشن کا دن تھا۔ بھرپور ایکشن گراؤنڈ پہ بھی نظر آیا اور ایسے ایکشن ہم پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں، مگر یہ سب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی کی بینچ سربراہی میں جو بینچ ہوتی ہے اس کے احکامات کے تحت ہوتا ہے۔ اور آج ایک بار پھر وہ سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا جس نے اربوں خربوں کمائے، یہ تجاوزات بنوائی، یہ ناجائز تعمیرات بنوائی، ایک بار پھر صاف نکل گئی۔ اس کے خلاف فی الحال کسی ایکشن کی اطلاع نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج دوسرے دن بھی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات، برساتی نالوں پر تجاوزات اور شہر کی بحالی کے اس اہم ترین کیس کی سماعت کی اور احکامات دیے، بلکہ راست کارروائی کے حکم دیے۔ مثال کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے گجر نالے اور اورنگی نالے کی صفائی روکنے کی آخری استدعا بھی حتمی طور پہ مسترد کر دی۔ کراچی میں شارع فیصل اور شارع قائدین کی سروس روڈ پر قائم کثیر المنزلہ نسلہ ٹاور فوری گرانے کا حکم دیا۔ اٹارنی جنرل، کمشنر کراچی اور ایڈمنسٹریٹر KMC کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ابھی ابتدا ہے، تمام ناجائز تعمیرات اور تجاوزات ٹوٹیں گی، غیر قانونی لیز دینے والوں کے خلاف FIR بھی درج کرائیں گے۔ اورنگی اور گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان نے صدا کی تھی کہ فی الحال آپریشن روک دیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ متبادل پلان دینے تک لیز گھروں کو نہ گرایا جائے، کم از کم 40,000 لوگ متاثر ہوں گے، یہ ایک بڑا انسانی المیہ ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے متبادل پلان طلب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کی درخواست کو مسترد کر دیا اور ایڈمنسٹریٹر KMC کو حکم دیا کہ اورنگی اور گجر نالے کے اطراف آپریشن جاری رکھا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر KMC نے اچانک درخواست کی کہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں، فنڈ کی قلت ہے، مزید مہلت دے دیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ یہ سب تجاوزات آپ لوگوں نے کرائی ہے، ایک ایک ذمہ دار کو پکڑیں گے، جائیں پہلے تجاوزات گرائیں، مگر کسی ذمہ دار کے خلاف کسی ایکشن کی فی الحال ذکر نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ گجر نالے پر، اورنگی کے علاقے میں خاص طور پر گجر نالے میں باقاعدہ ایسے مکانات موجود ہیں جو کہ 1960 سے جن کی لیز ہو چکی ہے، وہ ناظم آباد نمبر 4 کا حصہ ہے، مگر اس کے باوجود آج یہ بات چیف جسٹس صاحب کو گوش گزار کی گئی، مگر بہرحال اس ایکشن کے تحت وہ گھر بھی آ رہے ہیں جو کہ 30-40 سال پرانے لیز شدہ ہے۔ اورنگی اور گجر نالے کے حوالے سے جو تعمیرات اور تجاوزات گرائی جا رہی ہیں، جیسے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ ایک بڑا انسانی المیہ ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہے اور یہ سب کچھ ایکشن کیا ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اسلم خان کی رپورٹ میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں گجر نالہ پر اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد یہاں پر بھی آپریشن میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ کے مطابق یہاں پر 13 کلومیٹر کا گجر نالہ کا جو رقبہ ہے، وہاں پر 4,000 سے زائد ایسے یونٹ، مکانات، ہوٹل یا باؤنڈری والز کی نشاندہی کی گئی تھی جنہیں مسمار کیا جانا ہے، اور تقریباً 3200 کے قریب وہ یونٹ، مکانات، باؤنڈری وال مسمار کر دی گئی ہیں۔ 800 جو رہ گئے تھے یونٹ، ان کے مالکان نے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا عدالت سے، وہ اسٹے آرڈر اب ختم ہو گیا اور ان کے خلاف بھی اب کارروائی دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو KMC سے لیز مکانات ہیں، وہ لیز جگہیں تھیں، اور ان کے متاثرین کا یہ مطالبہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو کرائے کی مد میں رقم دی جائے گی یا انہیں متبادل دیا جائے گا، تو آج وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ یہ تجاوزات کے نام پر گرائے تو جا رہا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی حل نکالا جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو اورنگی نالہ ہے، وہ تقریباً 11 کلومیٹر کا وہ علاقہ ہے، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے وہ 8 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ وہاں پر جو یونٹ جنہیں تجاوزات قرار دیا گیا تھا، جن کی مارکنگ کی گئی تھی، ان کی تعداد تقریباً 2700 تھی اور 1600 یونٹ وہ مسمار کر دیے گئے۔ اب بھی تقریباً 1100 وہ یونٹ رہ گئے، اس میں کچھ انڈسٹریل ایریا ہے، کچھ رہائشی مکانات ہیں، اس میں بھی اسٹے لیا گیا تھا، اور وہاں جو علاقہ کلیئر کرایا گیا ہے وہ 8 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر اب بھی بقایا ہے۔ گجر نالے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 13 کلومیٹر کا یہ علاقہ تھا اور 9 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرایا گیا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں شارع فیصل اور شارع قائدین کے سنگم پر کثیر المنزلہ نسلہ ٹاور کے بلڈرز اور رہائشیوں کی نظر ثانی کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ یہ غیر قانونی تعمیر ہے۔ نسلہ ٹاورز کو چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ نے گرانے کا حکم برقرار رکھا۔
ریمارکس دیے کہ کراچی میں ساری چائنا کٹنگ میں زمین کچھ ہوتی ہے اور قبضہ اس سے زیادہ کر لیا جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے نسلہ ٹاور کی لیز 780 اسکوائر گز تھی، لیکن عمارت میں 341 گز سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ نسلہ ٹاور میں سروس روڈ کو شامل کر لیا گیا۔ 30 فٹ کی سروس روڈ اب صرف 5 فٹ باقی رہ گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نہ صرف سروس روڈ بلکہ شارع فیصل بھی عمارت کا حصہ ہے۔ بینچ کے حکم پر گوگل ارتھ کے ذریعے عدالت میں نسلہ ٹاور کے اطراف سروس روڈ شارع فیصل کا حصہ دکھایا گیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے کمشنر کراچی کو روسٹرم پہ بلایا اور نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا۔ کمشنر کراچی، آپ نے یہ کام کرنا ہے، جائیں اور گرا دیں۔ دراصل کراچی کے قلب میں نسلہ ٹاور جیسی غیر قانونی کثیر المنظرہ عمارت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق کرپشن کے بادشاہ سابق ڈی جی منظور قادر کاکا کے راج کے دوران بنی تھی۔ یہ کرپشن کی ایک یادگار تصویر ہے اور اس قسم کی ان گنت تصاویر کراچی میں موجود ہے، اور یہ صرف ایک مثال ہے جہاں پر اس کاکا دور میں کاکا راج کے دوران سینکڑوں غیر قانونی عمارتوں کی اسی کاکا نے اجازت دی اور اربوں خربوں سمیٹے اور اب کینیڈا میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ بہرحال ان کے سیاسی والی وارث اور وہ پورا نظام آج بھی موجود ہے۔ آج نسلہ ٹاور گرنے کے تو احکامات ہیں، مگر کاکا اور اس کا پورا سسٹم اور ان کے والی وارثوں کے خلاف فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ یہ برف گری ہے تو ان بیچاروں پر جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے نسلہ ٹاور میں اپنے فلیٹ خریدے، آج وہ اپنی پوری جمع پونجی سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اربوں کروڑوں روپے لے کے یہ عمارت بنائی، یعنی کہ اس کا بلڈر اور اس کے والی وارث اور کاکا کرپشن مافیا، ان کے خلاف ان کا بال بیکا بھی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس نسلہ ٹاور کی کیفیت آپ کو دکھاتے ہیں۔ نالوں پر تجاوزات ہو، سروس روڈ اچانک راتوں رات غائب ہو جائے اور وہاں بلند و بالا عمارت بن جائے تو سمجھ جائیں آپ شہر قائد کراچی میں ہیں۔ سروس روڈ کیسے غائب ہو جاتی ہے اور کس طرح بلند و بالا عمارت بن جاتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال نسلہ ٹاور ہے۔ یہ سامنے ایک سروس روڈ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا کتنا چوڑا یہ سروس روڈ تھا، لیکن اب اس پر یہ بلند و بالا عمارت جو ہے وہ تعمیر کر لی گئی۔ پورے اس سروس روڈ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، اس سروس روڈ کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے، پوری سروس روڈ غائب کر دی گئی۔ اسی قسم کی غیر معمولی تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں الادین پارک میں، جہاں پر ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس پہلے ہی منہدم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وہاں پہ 450 دکانوں کو باقاعدہ بنایا گیا تھا، ان کو لیز کیا گیا تھا، وہ پورا کاروبار وہاں پہ تھا۔ اب اس کو تمام کو منہدم کرنے کا آخری حکم آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اور حکام کو کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ صاف کریں۔ وہاں پہ موجود کلب کو بھی مکمل طور پہ منہدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کی تازہ ترین کیفیت۔ 2 روز قبل تک یہ سامان دکانوں میں موجود تھا اور آج یہاں بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ دکاندار اپنی دکانوں کا سامان گھروں کو منتقل کر رہے ہیں یا کسی جگہ پر جو انہوں نے کرائے پر لیے وہاں یہ سامان لے کے جائیں گے۔ الادین پارک میں جو ریسٹورنٹ تھا وہ تو مسمار کر دیا گیا، لیکن یہاں پر جو شاپنگ سینٹر تھے، اور یہ شاپنگ سینٹر دیکھیں کتنا ایک طویل شاپنگ سینٹر تھے، اور دکانیں جو بتائی جا رہی ہیں تقریباً 450 سے زائد دکانیں ہیں، وہ اب خالی کرائی جا رہی ہیں۔ ساتھ میں جو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پلرز ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے تاکہ جو دکاندار ہیں وہ اس آپریشن کے میں زیادہ مزاحمت نہ کریں اور وہ دکانیں خالی کر دیں۔ پویلین اینڈ کلب جو تقریباً 10 سے 12 ایکڑ پر ہے، اس میں بھی جو کچھ تعمیرات ہیں، کچھ تعمیرات آج مسمار کی گئی ہیں۔ آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے نارتھ احمد آباد، کلفٹن، بورڈ بیسن، کشمیر روڈ، شارع قائدین، لائنز ایریا سمیت کراچی کے ایک ایک علاقے کا نام لیا۔ وہاں پر خلاف ضابطہ غیر قانونی عمارات، تجاوزات، رفائی پلاٹوں پر قبضوں کی نشاندہی کی اور کراچی سے دربندانہ اپنی جو ان کی وابستگی ہے اس کے ساتھ ریمارکس دیے کہ کراچی کو سازش کے تحت برباد کر دیا گیا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد زمینوں کا قصہ، اور آج بورڈ آف ریونیو کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 سال کے دوران آخری وارننگ دی ہے کہ زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے۔ یہ بھی